السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو والد کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے مجھے واٹس ایپ پر ایک تحریر بھیجی تھی، سوچا آپ کے سامنے شیئر کروں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں والد کی تربیت کے حوالے سے۔ ہماری بیٹی بہت ضدی ہے، بڑا بیٹا بہت بدتمیز ہو گیا ہے، ایک بیٹی گالیاں بہت دے رہی ہے، بیٹے کو تمیز ہی نہیں کہ دوسروں کے سامنے کیسی بات کرنی ہے، اور میرا ایک بیٹا بہت جھوٹ بولنے لگ گیا ہے۔ پتہ نہیں بچہ یہ سب کہاں سے سیکھتا ہے، اسکول میں دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ایسے ہو گیا ہے، یا پھر والدین کسی بچے کے جارحانہ رویے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ بہت جاہل ہیں، اپنے بچے کی درست تربیت ہی نہیں کی۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بچے ایسے کیوں ہیں؟ بچے اتنے بگڑ رہے ہیں تو کیا بچوں کی صحبت خراب ہے، یا وہ دوسرے بچوں سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ بچوں کی تربیت کے بارے میں تو بہت کچھ پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن کبھی والدین کی تربیت کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ معصوم بچوں کی تربیت کرنے والوں نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ننھا سا دماغ اپنے گھر والوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ وہ ماں کے لفظ کو، باپ کے بوسے کو، بہن بھائیوں کی شرارتوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب والدین نے تمیز اور تہذیب کا مظاہرہ کر کے بچے کو اچھے اور برے کی تمیز کروانی ہوتی ہے۔ ماں گود میں بچے کو ڈال کر دوسرے بچوں پر چیخ رہی ہوتی ہیں، اور گود میں پڑا بچہ وہ چیزیں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے جو بڑے ہو کر اس کی ضد اور جلجلاہٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ باپ بچے کے سامنے بیوی پر دھاڑ رہا ہوتا ہے، بچوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور اس بچے کے دماغ کے کسی کونے میں وہ گالیاں اور بڑے رویے محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں جو بچے کے بڑے ہونے پر سامنے آتے ہیں، اور والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول یا مدرسے جانے لگا تو یہ گالیاں سیکھ آیا۔ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کو تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین کا کام صرف بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنا، اچھا کھانا کھلانا، اچھی تعلیم دلوانا اور ان کی ہر فرمائش پوری کرنا ہرگز نہیں، بلکہ بچے کو کچھ بھی نہ دیں، بس اس کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ بچے کی اچھی پرورش آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر بچے بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور جب وہ پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے گالیاں نکالتے ہیں تو والدین ہنستے ہیں، ارے میرا بیٹا اتنی پیاری گالیاں دیتا ہے۔ وہ اس پہلے قدم پر بچے کو روک نہیں سکتے، بلکہ اس کے بولنے پر خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں، اسے یہ چیز
بری نہیں لگتی، وہ تھوڑا سا بڑا ہو کر بیدار گالیاں دینے لگتا ہے، اور اس وقت ماں اس بچے کو تھپڑ مارتی ہے، اور پھر تھپڑ نہیں، سامنے خود بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ اب اس بولی عورت کو کون سمجھائے کہ جس بات سے تم بچے کو مار رہی ہو وہی تو تم خود کر رہی ہو۔ بچے کا ننھا دماغ الجھ جاتا ہے کہ ماں مجھے گالیاں دے کر گالیاں لینے پر مار رہی ہے۔ اکثر مائیں بچے کی ضد کا رونا روتی ہیں، لیکن وہی مائیں ساس یا نند کے بچے کو کسی ضد پر ٹوکنے سے بچے کو بغل میں داب کر کہہ رہی ہوتی ہیں، کیا ہو گیا جو یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے؟ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں۔ اس ماں کا یہ ایک جملہ بچے کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ بچہ ماں کی ہمدردی پا کر مزید ضدی بن جاتا ہے۔ پھر وہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ اتنا ضدی کیوں ہو گیا ہے۔ اگر بچہ بہت مار پیٹ کرنے والا، سامنے کھیلتے بچوں کی چیزیں چھین لیتا ہو، کسی کو دانت سے کاٹ دیتا ہو، کسی کی چٹکی کاٹ کر بھاگ جاتا ہو، کسی کے بال نوچ لیتا ہو، تو اس بچے کی والدہ اس کو سب بچوں کے سامنے مارتی ہے، اور جب وہ معصوم بچہ سب کے سامنے اپنے ساتھ یہ برتاؤ دیکھتا ہے تو اس کے اندر غصہ بھر جاتا ہے۔ ننھا سا بچہ غصے کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن غصہ اسے بھی آتا ہے۔ پھر وہ بچہ بار بار مار کھانے اور ڈانٹ کھانے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے جتنا مار لو، جتنا ڈانٹ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے ڈھنائی سے سب بچوں کے سامنے لڑتا جھگڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چینا چپٹی کرتا ہے، اور ان کے والدین سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مائیں بچوں کو گود میں لے کر تلاوت قرآن پاک کرتی تھیں، شور سے دھیمی لہجے میں بات کرتی تھیں، گالیاں دینا کفر سمجھتی تھیں، شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی تھیں، اور پھر ان ماؤں کے ہی بچے شیخ سعدی، اسماعیل بخاری، محمد بن قاسم، سلطان غزنوی، صلاح الدین ایوبی بن کر ماں کی گود سے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں چھا جاتے تھے۔ آج کل کی نسلوں میں فلمی اداکاروں، ڈراموں اداکاروں کا عکس تو نظر آتا ہے، لیکن افسوس کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ آج والدین کو تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ والدین خود کو تبدیل کرے، اپنا رویہ تبدیل کرے، زندگی سے جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، غصہ، گالیاں، لڑائی جھگڑے نکال دے، اور پھر اپنے بچے کی تربیت کرے، تو وہ بچہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا۔ بچے کے رویے کو بہتر کرنے کے لیے پہلے والدین کو اپنا رویہ بہتر کرنے ہوں گے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ غصہ نہ کرے تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ بچے پر بیجا غصہ کرنا بند کر دیں۔ آپ کا بچہ انسان ہے، ہرگز ریموٹ نہیں جس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچے سے پیار کریں، آپ کا پیار ان کی شخصیت کو نکھارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ تو یہ ویڈیو، یہ تحریر
سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے خود اپنی تربیت کرے، اور خود اپنی تربیت جب ہوگی تو بچہ محمد بن قاسم بنے گا، اسماعیل بخاری بنے گا، اور پھر دنیا پر حکومت کرے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔